اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ دائمۃ علی دعوتہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ گفتگو ہماری جس موضوع پہ ابتدا ہوئی تھی مدیریت کے حوالے سے کہ مدیریت میں کون سے اقدار اور اخلاق کی پہلو کو ڈسکس کرنا، اس کی تمہیدی گفتگو اب تک ایک حد تک ہم نے کی ہے، جہاں اہم اقدار کو ڈسکس کیا ہے۔ اب اگر اقدار کی بحث پہ ہم جائیں گے آگے تو پھر گفتگو اور طولانی ہوتی جائے گی، ایک کے بعد ایک اقدار۔ اگر قرآنی اقدار کوئی لے تو 40 سے زیادہ قرآنی اقدار ہیں اگر ان کو ڈسکس کریں تو۔ اس لیے ابھی ہم اسی گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اس کے درمیان جو اقدار اخلاقی پہلو آتے رہیں گے اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ وہ اصل مدیریت کا تھا کہ مینجمنٹ کے حوالے سے جو رہنمائی ہے، بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام نے جو رہنمائی کی ہے، اس زاویے سے ہم مدیریت کو یہاں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مدیریت کیا ہے۔ اس کے لیے جو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، جو منشور ہم نے جس کو ریفرنس بنا کر چلنا ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کا وہ منشور ہے، وہ خط ہے جو مالک اشتر کو جب مصر کی طرف روانہ کیا تو ایک بڑا ہی طولانی دستاویز دیا مالک اشتر کو، جس میں وہ سارے مدیریت کے پہلو بتائیں امیر المومنین نے، اور یہ خود ایک بہت بڑا مینیفیسٹو ہے مدیریت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دستاویز کے اوپر ڈسکشن شروع کریں، کچھ بیسک نکات جو ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے وہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ کسی بھی ادارے ہو یا حکومت ہو، اس کی مدیریت کا ایک ہدف مشخص ہونا چاہیے کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس آرگنائزیشن سے یا اس سسٹم سے۔ کسی بھی اسلامی نظام کا ہدف واحد ایک ہوتا ہے، وہ ہے عدل کو نافذ کرنا، نظام عدل۔ یعنی کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، وہاں مدیریت کا، مینجمنٹ کا ایک ہائی لیول، ایک میکرو لیول ہدف جو ہوگا وہ ہوگا نظام عدل کا نفاذ، جسٹس اسٹیبلش کرنا۔ مثال اگر یہ ہسپتال ہے تو یہاں ہر چیز متعادل ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ نظام عدل کو خود شیعت کی آئیڈیالوجی اگر آپ دیکھیں تو وہ آئیڈیالوجی نظام عدل ہے، پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی جو ہے وہ نظام عدل ہے کہ امام زمانہ نے بھی آ کر کے نظام عدل کو نافذ کرنا ہے۔ حکومت اسلامی کا ہدف، مقصد بھی نظام عدل کا نفاذ ہے کہ نظام عدل کو نافذ کرنا۔ لیکن نظام عدل کو کیوں نافذ کرنا ہے، کیوں نظام عدل چاہیے کسی ادارے میں یا کسی حکومت میں، اس کا ہدف کیا ہے، کیا ہوگا نظام عدل سے؟ اگر عدل نہیں ہے، آج دنیا میں کہیں بھی نظام عدل نہیں ہے آئیڈیل طور پہ، ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں ایران میں حکومت اسلامی ہے لیکن وہاں بھی مسائل ہیں۔ آئیڈیل سسٹم آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ عادلانہ سسٹم آپ کو کہیں ملے گا۔ تو کیا دنیا نہیں چل رہی ہے آگے؟ دنیا ترقی کر رہی ہے، ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، سب کچھ بڑھ رہا ہے، نظام عدل کے بنا ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو نظام عدل جو ہے یہ کون سے مرض کی دوا ہے نا، کس چیز کا علاج ہے اس سے؟ نظام عدل کا اصل ہدف جو ہوتا ہے وہ ہے کہ انسان کو ایسا ماحول دینا جس میں وہ رشد کر کے اپنا مقصد خلقت پا سکے۔ جب تک نظام عدل نہیں ہوگا انسان وہ رشد نہیں کر سکتا کہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکے۔ استثناء طور پہ تو ہوگا کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے جو ان کرائٹیریاز پر اگر پورے اتریں گے تو وہ پہنچ جائیں گے وہاں، لیکن ان جنرل سختیاں ہوں گی، دشواریاں ہوں گی انسان کو وہاں تک پہنچنے میں۔ یعنی در حقیقت نظام عدل نظام ہدایت ہے ایک طریقے سے، وہ بھی ہدایت کا ہی ایک حصہ ہے نظام عدل۔ جہاں نظام عدل ہوگا خود بخود انسان کے لیے ہدایت کے موقع، ہدایت کے جو سچویشنز ہیں، وہ اپارچونیٹیز ہیں جو وہ سامنے آ جائے گی۔
اب عدل کسے کہتے ہیں نا، عدل بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ خود عدل کسے کہتے ہیں، جسٹس۔ عدل، جس عدل کی بات ہوتی ہے نظام میں یا ایک سسٹم کے اندر، وہ عدل ہوتا ہے بعنوان صفات الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو عدل ہے اس طرح کا عدل نافذ کرنا کسی نظام میں، وہ سورس ہے عدل کا۔ ورنہ دنیا میں بھی عدالتیں ہیں، دنیا میں بھی کورٹ ہیں، دنیا میں بھی جسٹس ہیں، لیکن وہ ان معیارات پہ نہیں ہیں، ان کے اپنے خود کرائٹیریاز ہیں جسٹس کے۔ الہی عدل جو ہے، صفات الہیہ میں جو عدل ہے، اس کو بیس بنا کر کے عدل کو قائم کرنا ہے ایک معاشرے کے اندر یا ایک سسٹم کے اندر یا ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر، وہ آپ کا بیس ہوتا ہے۔ اور جہاں پر عدل نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ پھر عدل کی ضد میں ظلم ہوگا۔ جہاں عدل کی کمی ہوگی اس کا مطلب وہاں ظلم ہے۔ اب عدل اور ظلم، یا عدل ہے یا ظلم ہے، کسی بھی ادارے میں، انسٹیٹیوٹ لے لیں، نظام لے لیں، حکومت لے لیں، یا وہ عادلانہ نظام ہے یا ظالمانہ نظام ہے۔ اگر عدل زیادہ ہے، کچھ کمی بھی ہے، تو بھی جہاں کمی ہے وہاں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے۔ اب عدل اور ظلم میں ایک مشترکہ چیز ہوتی ہے، کامن چیز ہوتی ہے، چاہے عدل ہو یا ظلم ہو، ایک چیز کامن فیکٹر ہوتا ہے اس میں۔ وہ کامن فیکٹر کیا ہے؟ وہ ہے اقتدار، پاور، قدرت۔ قدرت سے ہی عدل نافذ ہوتا ہے اور قدرت سے ہی ظلم ہوتا ہے۔ ظلم بھی اگر کوئی کرتا ہے کسی کے اوپر تو اس کے پاس قدرت ہوگی تو ہی ظلم کر سکتا ہے۔ مثال ایک مدیر ہے، مینیجر ہے، اوپر کا لیول، وہ نیچے والے پہ ظلم کر سکتا ہے، نیچے والا اس پہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس قدرت نہیں ہے، اس کے پاس پاور نہیں ہے۔ جہاں پاور ہوگا وہاں ظلم بھی ہوگا، اور جہاں پاور ہوگا وہاں عدل کا بھی نافذ ہو سکتا ہے۔ اگر قدرت کو صحیح جہت میں استعمال کیا تو عدل نافذ ہو جائے گا، اور اگر قدرت کو نہیں استعمال کیا صحیح سے تو ظلم ہوگا۔ اب کوشچن ہے کہ اقتدار جو ہے، پاور جو ہے، یہ کیسے آتا ہے؟ یہ کیسے کسی کے پاس اقتدار آ جاتا ہے؟ اقتدار جو آتا ہے وہ بھی اختیار امور سے آتا ہے، یعنی جب آپ کو کچھ افیئرز کا، کچھ امور کا اختیار دے دیا جائے، اس کا مطلب ہے آپ کو اقتدار ہے، آپ کے پاس قدرت ہے۔ مثال اگر آپ کو کسی شعبے کا مینیجر بنا دیا جائے، کسی ڈپارٹمنٹ کا، مثال کلیننگ ڈپارٹمنٹ کا آپ کو مینیجر بنا دیا جائے، اب جتنی بھی ٹیم وہاں پر ہے اس کے اوپر آپ کا اقتدار ہے، آپ کی اتھارٹی ہے، وہاں پہ آپ کا پاور ہے، کیونکہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے۔ اتھارٹی کے ساتھ پاور اپنے آپ آ جاتا ہے۔ یعنی مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب کوئی مینیجر ہوتا ہے، جب کسی چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے تو اس کو اختیار دیے جاتے ہیں۔ جب اختیار دیے جاتے ہیں اس کا مطلب اس کو آپ نے پاور بھی دے دیا ہے، اس کو آپ نے اقتدار بھی دے دیا ہے۔ اب اقتدار اور اختیار جو ہے وہ ساتھ میں آیا۔ اختیار یعنی کیا؟ اختیار یعنی لیگل پرمیشن، ایک قانونی جواز تصرف کرنے کا، قانونی جواز تصرف کرنے کا، یعنی ایک حد کو کراس کرنے کا، یعنی مجھے اختیار ہے اب کہ میں مینیجر ہوں، کسی بندے کو نیچے نکال سکتا ہوں، کسی کو ہائر کر سکتا ہوں، کسی کو ڈانٹ سکتا ہوں، یہ مجھے قانونی جواز ملا ہوا ہے، غلط کام نہیں کر رہا ہوں میں۔ مجھے اگر کوئی نیچے کا بندہ یہ کام کرے، آپ کہیں گے آپ تو مینیجر نہیں ہیں، آپ تو انچارج نہیں ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کے پاس قانونی جواز نہیں ہے، وہی کام کرنے کا اختیار کسی اور کے پاس ہے، یعنی اس کے پاس قانونی جواز ہے۔ تو یہ بیسک چیز جو ہے وہ سمجھنے کی یہاں پہ جب ہم مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اب اختیار کی اگر آپ بات لیں تو ہم سب کے پاس کہیں نہ کہیں اختیار ہے۔ مثال آپ کے پاس گھر کے اندر آپ کے اختیارات ہیں، بیوی بچوں کے اوپر اختیارات ہیں، آپ کے ہے نا، ساری اتھارٹی وہاں پر ہے۔ دفتر میں کچھ اختیارات آپ کے ہیں، آفس میں کچھ اختیارات ہیں، ملک میں کچھ لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، شہر میں اختیارات ہیں، پولیس کے پاس نظم کے اختیارات ہیں، تعلیمی اداروں میں تعلیم کے اختیارات ہیں، یہ سب اختیارات ہیں۔ جہاں جہاں اختیار ہوگا وہاں اقتدار ہوگا، وہاں قدرت بھی ہوگی، وہاں پاور بھی ہوگا۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں سارے ڈپارٹمنٹس کو کام کرنے کے لیے اختیار چاہیے۔ آپ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیں لیکن کہیں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور آپ دیں ہی نہیں کسی کو۔ مثلا ڈاکٹر، آپ نے میڈیکل شعبہ بنا دیا کہ ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ کا اختیار نہیں ہے، وہ پیشنٹ کو دوائی نہیں لکھ سکتا،
جب اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا تو پھر اقتدار بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ مینیج کر ہی نہیں سکتا ہے اس کو. یعنی مینجمنٹ جو ہے، مدیریت جو ہے، وہ جس چیپٹر کا حصہ ہے وہ ہے اختیار، آتھورائزیشن. جب کوئی بندہ مینیجر ہوتا ہے، مدیر ہوتا ہے، اسے آپ اختیار دیتے ہیں، اور اختیار کا مطلب ہے اقتدار دے دیا. اور اگر اقتدار کو صحیح معنی میں استعمال کیا تو عدل قائم کرے گا، ایک عادلانہ مدیریت کرے گا، اور نہیں کیا تو ظالمانہ کرے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب مینیجر کو کیا حق ہوتا ہے، ایک مدیر کو کن چیزوں کے اختیارات ہوتے ہیں، کن چیزوں پہ حق کے تصرف ہوتا ہے اسے؟ وہ ہوتی ہے 3 اہم چیزیں. ایک ہوتا ہے افراد، جو ٹیم ہوتی ہے، افراد. دوسرا ہوتا ہے وسائل، مینز. اور تیسرا ہوتا ہے ٹائم، وقت. ان تینوں کے ساتھ وہ پلے اراؤنڈ کر سکتا ہے ایک مدیر. افراد کو، وسائل کو کم زیادہ کر سکتا ہے، افراد کو کم زیادہ کر سکتا ہے، اور کام کا وقت، کتنے ٹائم میں اس کو کام کرنا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے. یہ اختیار، جب 3 چیزوں پہ اختیار آ جاتا ہے، وہ مینیجر ہو گیا، وہ مدیر ہے. یہ مینیجر کے ان پر اختیارات ہوتے ہیں، یعنی قدرت ہے کہ وہ ان پر تصرف کر سکتا ہے، یعنی قانونی جواز ہے اس کے پاس. اب کہ یہ ہم نے آپ کو ٹیم دے دی، یہ وسائل دے دی ہیں، اور یہ آپ کے پاس ٹائم ہے کام کرنے کا. اب اس پہ وہ تصرف کر سکتا ہے، اسے کس طرح سے کرے. یعنی جن چیزوں پہ اختیار ہیں وہ آپ کی قدرت میں ہے، ان پر آپ تصرف کر سکتے ہیں، لیکن کتنا کرتے ہیں، یہی عدل اور ظلم ہے. آپ کا اختیار ہے وسائل پر، وقت پر اور افراد پر. یہ بہت اہم ہے. یعنی مینجمنٹ کا سمپل ڈیفینیشن، بہت ہی سادہ ڈیفینیشن کیا بنتا ہے؟ افراد، وسائل، وقت، ان تینوں پر آپ کے اختیارات ہیں. اب آپ نے افراد کو استعمال کر کے کم ترین وقت میں کم ترین وسائل سے ہدف کو حاصل کرنا ہے. یہ بیسک مینجمنٹ کا ڈیفینیشن ہے. مثال، ایک بندے کو آپ 100 بندے دے دیں کام کرنے کے لیے. مثال یہی ہسپتال ہے، اب ادھر ایک ٹیم ہے، افراد ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک افراد ہے، اس کا ایک مینیجر ہے. اب اس مینیجر کے پاس ٹیم بھی ہے، اس مینیجر کے پاس ٹائم بھی ہے کام کرانے کا، اور وسائل بھی ہیں سارے. لیکن کتنے وسائل ہیں؟ اگر وہ اور زیادہ وسائل ایڈ کر رہا ہے تو تصرف کر رہا ہے یہاں پر، آیا اس کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. کتنے ٹائم میں وہ کام انجام دے رہا ہے؟ یہ اس کی مینجمنٹ ایفیشنسی کو بتائے گا کہ وہ اچھا مینیجر ہے کہ نہیں ہے. کم ترین وسائل، کم ترین وقت میں، اور حتیٰ کم ترین افراد کے ذریعے آؤٹ پٹ کو نکالنا. اسے کہتے ہیں نا، انجینئرنگ اصطلاح میں سے کہتے ہیں آپٹیمائزیشن. مینجمنٹ وداؤٹ آپٹیمائزیشن از ناٹ مینجمنٹ. اگر آپ نے وسائل کو آپٹیمائز نہیں کیا، وسائل کو، ٹائم کو آپٹیمائز نہیں کیا، تو یہ مدیریت نہیں ہے. یہ بیسک پرنسپل ہے مینجمنٹ کا. اب اپنی قدرت کے مطابق کیسے کرنا ہے اس کو؟ جو اختیارات دیے ہیں اپنی قدرت کے مطابق، جو اقتدار ہے اس کے مطابق ایک مینیجر کیا کام کرتا ہے؟ ایک مینیجر یہ کرتا ہے یا حکم کو اجرا کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے کہ یہ کرو، یہ مت کرو. دوسرا، اپنی قدرت کو استعمال کر کے کچھ ایکشنز انجام دیتا ہے. ایک ہے حکم دینا، ایک ہے کچھ پریکٹیکلی عمل کرنا، ایکشن کرنا. اور تیسرا، پالیسیز کو اجرا کرتا ہے. جب ایک بندہ مینجمنٹ پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو 3 کام وہ جنرلی کرتا ہے، یا آرڈرز ایشو کرتا ہے، آرڈیننس، یا ایکشن لیتا ہے کچھ کاموں کے اوپر، اور پالیسیز بنا کر کے اجرا کر دیتا ہے کہ یہ پالیسیز ہیں، اس کے اوپر ساری چیزیں چلنی چاہیے. یہ اس کے بیسکس ہیں جو میں نے ابھی کچھ یہاں پہ ڈیفائن کیا تاکہ ایک ذہن بن جائے کہ کیا موضوع پہ ہم بات کریں. اب ہم چلتے ہیں امیر المومنین کے اس خط کی طرف کہ امیر المومنین نے کس طرح سے گائیڈنس دی ہے مدیریت کی. اور اس میں ایک ایک جملے کے بعد بھی اگر آپ جائیں تو اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کھلتی جاتی ہیں. یہاں پر یہ خط شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہادا ما امر بہی عبداللہ علی امیر المومنین. یہ ہے فرمان
جس پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے اللہ کے بندے علی امیر المومنین نے کسے دیا ہے؟ مالک ابن حارث الاشتر فی عہد الیہ، مالک ابن اشتر کو جب مصر کا انہیں والی بنایا، عہد الیہ ہینا ولوہم مصر۔ سب سے پہلے تو امیر المومنین نے اپنا تعارف جس ٹائٹل سے کروایا، دو ٹائٹل استعمال کیے یہاں پر۔ پہلے کہا کہ میں عبداللہ ہوں، عبد خدا ہے، یعنی اور کوئی ٹائٹل استعمال نہیں کیا۔ سب سے پہلے کہ میں جو اختیار میرے پاس ہے، جو اقتدار میرے پاس ہے وہ عبدیت کا ہے، نہ کہ ربوبیت کا ہے۔ میں رب نہیں ہوں، میں عبد ہوں۔ ایک عبد کی حیثیت سے میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں، یہ آرڈر جو جاری کر رہا ہوں، یہ مینیفیسٹو یہ میں دے رہا ہوں بحیثیت عبد۔ لیکن کیا ہر عبد دوسرے عبد کو آرڈر دے سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر کہا امیر المومنین، میں کمانڈر ہوں مومنین کا، یعنی خلیفہ ہوں، ایک اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے مقام پر، منصب پر ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں منصب پر ہوں تو میں امریت پر ہوں، نہیں، میں پہلے عبد ہوں، امیر ہوں لیکن آمر نہیں ہوں، یعنی امر نہیں، امریت نہیں ہے، ڈکٹیٹر نہیں ہوں میں۔ یہ امر بحیثیت عبد اور بحیثیت امیر المومنین دے رہا ہوں میں آپ کو۔ کسے؟ مالک اشتر کو جب والی بنایا، گورنر بنایا، ہیڈ بنایا اس ادارے، اس جگہ کا، اس مقام کا، تو میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں۔ اب پہلے امیر المومنین نے کچھ آرڈرز دیے، حکم دیے۔ حکم سے مراد ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، یہ مشورے نہیں ہیں، یہ نصیحتیں نہیں ہیں، یہ امر ہے آپ کو۔ وہ امر کیا ہے جو امیر المومنین نے جو حکم دیا، امر دیا یہاں پر، کس لیے دیا پہلے یہ بتایا۔ جبوت الخراجہا، خراجہا، ایک چار کام بتایا، چار امر ہے جو آپ کو کرنے ہیں۔ خراج جمع کریں، پہلے بتا دوں چار کام، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ خراجہا و جہاد عدوہا، ایک خراج یعنی ٹیکس کلیکشن کرنا ہے، دوسرا دشمنوں سے لڑنا ہے، تیسرا و استصلاح اہلہا، رعایا کی فلاح و بہبودی کرنا ہے، اور چوتھا و امارات بلادہا، اپنے شہروں کو آباد کرنا ہے، عمرانی کرنا ہے۔ چار کام امیر المومنین نے بتائے۔ خراج جمع کریں، یعنی کسی بھی انسٹیٹیوٹ ہو جائے یا ایک حاکمیت کی جب آپ بات کریں تو اس کی بیک بون جو ہوتی ہے وہ فائنینسز ہوتے ہیں۔ ایک حکومت کے پاس فائنینس کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے۔ ٹیکس بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس اس چیز کو کہتے ہیں خراج کے جس کے بدلے رعایا کو حکومت کوئی سروسز دے رہی ہو۔ عموماً حکومت جو سروسز دیتی ہے رعایا کو، اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے امنیت، سیکیورٹی، سیفٹی، دوسرا ہوتا ہے بہبودی، ویلفیئر، اور تیسرا ہوتا ہے عمرانی، ڈیولپمنٹ۔ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حکم ہے کہ نہ وہاں جا کر کے آپ لوگوں سے جو ٹیکسز باقی ہے لینے کے وہ نہ لیں۔ ٹیکسز کا سب سے بڑا ایک گلوبل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی تنخواہ میں سے ٹیکس کٹے، کٹوتی کوئی نہیں چاہتا ہے تنخواہ میں سے۔ سب چاہتے ہیں کہ پوری تنخواہ ملے، چاہے ٹائم کم دیں، کام کم کریں، لیکن تنخواہ پوری ملنی چاہیے۔ ٹیکس دینے کو لوگ تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہر حکومت کو اجباراً ٹیکس کلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ آپ دیکھیں ادارے ہیں، ایف بی آر ہیں، ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ سارے کے سارے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے ادارے۔ امیر المومنین نے بھی پہلا حکم یہی دیا کہ آپ ریکوری کرو، ٹیکسز کو جمع کرو، اور انسان کی بڑی مشکل ہے کہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے آپ کو ایک اصول ملتا ہے نا، مثال جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر فائنینسز انوالوڈ ہے، جس کے اندر اخراجات ہو رہے ہیں اور درآمد بھی آ رہی ہے، وہاں پر اس درآمد کی وصولی جو ہے یہ ایک واجب امر ہے آپ کا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ اب مثال یہی اسپتال ہے، وصولی اب لوگ مثال بل نہیں پے کرتے ہیں، کریڈٹ میں چلا جاتا ہے،
تو یہاں اگر ان اصولوں پہ چلے تو پہلا امر امیر المومنین یہ دے رہے ہیں کہ مینجمنٹ کو، ایک رئیس کو، کہ آپ نے وصولی کرنی ہے. ہم بالکل آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ مجھے تو تنخواہ مل جانی ہے. اب اکاؤنٹس والے کو بیٹھا ہوگا، وہ سوچے گا کہ مجھے کیا پڑی. اب کس کی ذمہ داری ہے یہاں پہ؟ کسی شعبے کی ذمہ داری ہے نا وصولی کرنا. سر اکاؤنٹس کی ذمہ داری ہے، اور یہ اہم کام ہے. نظام نہیں چلتا اس کے بنا، کمر شکستہ ہو جاتی ہے اس کے بنا اگر آپ وصولی نہیں کریں گے. مثال دوائیاں دیتے جا رہے ہیں آپ، پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ پے نہیں کر رہا. نہیں کر سکتا ہے کوئی اور موضوع ہے کہ اس کا کیا کرے، لیکن جو کر سکتا ہے اس سے بھی بس. اور انسان کی نفسیات ہے یہ، جب تک اس کو تلقین نہیں کریں گے وہ نہیں کرے گا. کسی کے پاس ہوگا بھی، آسانی سے دے سکتا ہے، جب تک آپ اس کو ریمائنڈ نہیں کریں گے وہ نہیں دے گا. آپ یہ تجربہ کر لیں پیشنٹس کا، یہاں پہ آپ کسی کو بل بنا کر کے نہ دیں، 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ یہ کام کریں. آپ دیکھیں کتنے پرسنٹ آپ کے کاؤنٹر پر آئیں گے، کہیں گے کہ کتنا بل ہوا. آپ دیکھ لیں، خود چیک کر لیں، شاید 1% بھی کوئی آ جائے نا دینے کے لیے، پوچھنے کے لیے صرف کہ میرا بل کیا بنا، کتنا مجھے دینا ہے، کیا حساب ہوا. یہ نفسیات ہے انسان کی، اس کو ہر چیز مفت میں چاہیے. تو جب مفت میں چاہیے ہوتا ہے، چلو آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ وہیں دے دے گا، یا نہیں ہوگا تو کریڈٹ کر لے گا آپ کے ساتھ میں، بعد میں دے دیتا ہوں، ابھی تو اتنا کیش نہیں ہے، بڑا بل بن گیا ہے، گھر جا کے ٹرانسفر کر دیں گے. یہاں وصولی کرنے کا حکم کسے دے رہے ہیں؟ امیر المومنین مالک اشتر کو. اب مالک اشتر کو اتنا بڑا دستاویز امیر المومنین نے کیوں لکھا؟ کسی اور گورنر کو نہیں لکھ کے دیا. یہ بہت سے گورنرز بھیجے، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، اس کو نہیں لکھ کر کے دیا. عثمان ابن حنیف کو بھی اچھی شخصیتیں تھی، ان کو نہیں اتنا بڑا دستاویز لکھا. اس لیے لکھا کہ مالک اشتر کمزور تھے مینجمنٹ میں؟ نہیں، مالک اشتر تو آئیڈیل پرسن تھے امیر المومنین کے لیے. انہیں کو یہ ہدایت کی کہ پتہ ہے کہ یہ شخص اجرا کرے گا اسے. اتنی مفصل ہدایت اسے دی جاتی ہے جس سے توقعات ہوتی ہے کہ یہ اسے امپلیمنٹ کرے گا. اگر کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے اسے، تو پھر وہ ہدایت دینے والے کی بھی حجت تمام ہو جاتی ہے. وہ نہیں کرتا کہ مجھے پتہ یہ نہیں کرے گا. وہ میں نے پہلے بتایا تھا نا کمیل ابن زیاد کا واقعہ، کہ امیر المومنین لے گئے کمیل کو، انہا اونا سینے پہ ہاتھ رکھے کہ میرے سینے میں علم کا سمندر ہے، لیکن کوئی ظرف نہیں ہے جس میں اسے دے سکوں، نکال سکوں. پھر کہا کہ میری مشکلات کیا ہے، تفصیلاً بیان کیا میری مشکلات کیا ہے، کہ مجھے دیندار مل جاتے ہیں لیکن عاقل نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے، سکلز نہیں ہوتی ہے. ٹیلنٹڈ بندے مل جاتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہوتے. پھر آخر میں کمیل سے کہا بس ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے. بات بتا دی، پتا تھا اس نے بھی اجرا نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے ہو، بات بتا دی. آخر میں جملہ ہے میرا، انہوں نے کہا جاؤ یہاں سے، اب جو درد تھا میں نے سنا دیا، اب جاؤ. یہ ایک مینیجر کے بھی مسائل ہوتے ہیں نا، کہ جب اجرا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں اجرا کرنے کے لیے. اب علی علی کریں ہم اور ہم بیٹھے ہوں ریکوری نہ کریں. امیر المومنین کرے خراج کو ریکور کرو. پہلا حکم میں یہ کہتے ہیں خراج، ٹیکس نکالو، یعنی جو ڈیوز ہیں، ٹیکس یعنی ڈیوز. اب وہ ڈیوز کسی کے بھی ہو، اگینسٹ سروس ہو یا ٹیکس ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو ریکور کرنا امیر المومنین کا حکم ہے. ہم نہ کریں اسے، خاص کر کے دینی اداروں میں جہاں پر سورس آف ریونیو بھی بہت کم ہوتا ہے. یہ ایک بڑی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. اس لیے میں نے پہلے وہ بنیادی چیزیں بیان کی ہے نا عہد کے حوالے سے. یہ ذمہ داری، مینجمنٹ شروع ہوتا ہے ذمہ داری سے. اختیار آپ کو دے دیا ہے، اس کا مطلب آپ کو ذمہ دار بنا دیا ہے ان امور کا. اب اس کو کریں، ہائی پرائرٹی کے اوپر کریں اس کو. خراج کو ریسیو کرنا، ہم سمجھتے ہیں کسی پہ چاہ کر کے پیسے ریکور کرنا جرم ہے، وہ مائنڈ کر جائے گا، وہ برا مان جائے گا، ہم لحاظ کرتے ہیں. یہاں پر لحاظ یعنی دیکھیں جو نہیں دے سکتا واقعاً اس کو ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ یہ نہیں دے سکتا ہے، چلو اس کو کسی اور طریقے سے مینیج کرے، اس کو ویلفیئر کے ذریعے ہینڈل کرے. خود امیر المومنین نے بعد میں بتایا نا آگے انہی 4 حکم میں کہ بہبودی کرے، ویلفیئر کرے. لیکن جو دے سکتا ہے، مثال قرض کا ایک کلچر ہے یہاں پہ،
پاکستان میں کلچر میں نے تو دیکھا نا، قرض، ہر شخص نے دوسرے شخص سے قرض لیا ہوتا ہے، ہر ایک قرض لے گا، وہ ڈرائیور بھی قرض لے گا، واچ مین بھی قرض لے گا، مالک بھی قرض لے گا، وہ بھی قرض لے گا، پوری اکنامی قرض پہ چل رہی ہوتی ہے نا، اس سے لے کر کے تھوڑا، اس سے لے کر کے، اس نے پریشر ڈالا تھوڑا سے دے دیا، تھوڑی دن چپ ہو جائے، پھر تھوڑی دن چپ ہو جائے. وہ ایرانی کلچر بھی اسی طریقے سے ہے نا. ایرانی یعنی قرض اس انڈیویجول لیول پہ نہیں، لیکن بزنس میں وہ یہی کرتے ہیں، کسی کے پیسے پورے نہیں دیتے ایرانی، یہ ان کا اصول ہے. اگر آپ سے ₹1,00,000 کا بزنس کیا ہے، 1,00,000 پیمنٹ کرنا ہے، وہ آپ کو 20,000 دے دے گا، کہے گا چلو آپ نے بھی کہا کچھ تو ملا نا. پھر آپ 2 مہینے بعد جاؤ گے، پھر تھوڑا دے دے گا، پھر آخر میں تھوڑا بچا ہوگا، نیا کام دے دے گا کہ یہ تھوڑا سا، یہ بھی ایک کام کر کے دو، یہ بھی لا کے دو، تو اس کے ساتھ کر لیں گے حساب. یہ ایک کلچر ہمارے یہاں قرض کا ہے. اب کسی نے قرض آپ سے لیا ہے، ہم کہتے ہیں مروت کرو، کیسے مانگے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے. اب اس کی لائف سٹائل دیکھیں، قرض اس نے آپ سے لیا ہے، ₹1,000 کا پزا کھا رہا ہے بیٹھ کے، وہ گھر میں باربیکیو پارٹی کر رہا ہے. ابھی رجب چل رہا ہے نا، یہ جتنے کنڈوں کی نیازیں کر رہے ہیں، ان کا حساب کتاب دیکھیں جا کے کتنوں کے قرض لیے ہوئے انہوں نے، ڈیگے چڑھائی بھی ہے. قرض دیکھیں کن کن کے لیے ہوئے، ادا نہیں کرتے. مروت یہاں ہر جگہ رعایت نہیں ہوتی ہے اس طرح سے، ادارے نہیں چلتے پھر اگر آپ رعایت کریں اس طرح سے. یعنی یہ پرنسپل جو علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں کہ مالک اشتر کو پہلا حکم دے رہے ہیں کہ خراج وصول کرو. اب اس کے آگے آئے گا بات بحث میں کہ خراج جب وصول کرنے جاؤ تو آپ کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، آپ کی اقدار کیا ہونا چاہیے خراج کی وصولی کے وقت. لیکن بہرحال وصولی کرنا یہ واجب امر میں سے ہے مدیریت کے. کن سے نہیں کرنا، کہاں مروت کرنا، اس کے اصول اپنی جگہ ہے. لیکن یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے کہ ڈیپٹس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، تو بند ہو جائے گا، نابودی ہو جائے گی، پوری ویرانی آ جائے گی. پھر یہ ایک امر واجب جو امیر المومنین نے حکم کی طرح بیان کیا کہ یہ حکم ہے کہ جبت الخراجہا. دوسرا کہا وجہاد عدوہا، یعنی ایک حاکم، ایک رئیس جو ہوتا ہے اس کو دشمنوں سے لڑنا ہے. اب چلو ان انسٹیٹیوشن میں وہ مسئلہ دشمنوں کا اتنا نہیں ہے کہ کوئی کہ یہاں پہ وہ محاذ کھلا ہوا ہے کہ، لیکن ایک حکومتی سطح پر ایک اہم فریضہ رئیس کا، حاکم کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو خطرات سے بچانا ہے اپنی. یہاں بھی ہے خطرات، یہ نہیں کہ نہیں ہے. اس نوعیت کے عدو کا لفظ استعمال کیا. عدو یعنی وہ جو آپ کو دور کرے، دوری پیدا کرے. مثال اگر کوئی، اب ڈاکٹرز الحمدللہ نظریاتی ٹیم یا کام کرتی ہیں ساری الحمدللہ. اب ان نظریاتی میں ٹیم میں اگر کوئی آ کر کے خلل ڈالنا چاہے، یہ عدو ہے. فاصلہ پیدا کرنا چاہے، یہ عدو کے زمرے میں آتا ہے. پھر یہاں اس کو روکنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ بھی مدیریت کا کام ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی آ کر کے خلل ڈالیں، عداوتیں پیدا کریں، اس کو چھوڑ دیں. تیسرا کہا کہ وَاسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا، جو آپ کی رعیت ہے اس میں فلاح و بہبودی کریں. یعنی ویلفیئر کا ایک سسٹم ہو اس کے اندر، جو مستحق ہے ان کی ہیلپ کریں. اب ویلفیئر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی حکومت کو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو، جو خود حکومت کو کرنے ہوتے ہیں. اس میں مثال ایک سیکیورٹی ہے، ایک علاج ہے، ہاسپٹل ہے، ٹریٹمنٹس ہیں، تعلیم ہے. یہ فلاح و بہبودی کے کام ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ایک حکومت میں ہونے چاہیے. پھر کہا کہ وہ امراتا بلادہا، یہ ایک اہم فریضہ ہے جو یہاں بھی سسٹم میں اپلائی ہوتا ہے. یعنی شہروں کی عمرانی کریں، شہروں کی عمرانی. امارات سے مراد یعنی عمرانی ہے. عمرانی کسے کہتے ہیں؟ عربی لفظ ہے عمرانی. عمرانی یعنی آبادانی کرنا، آباد کرنا کسی چیز کو. آباد کرنے سے کیا مراد ہے؟ مثال ہاسپٹل کو میں کہوں اس کی عمرانی کریں، اس کو آباد کریں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس طرح کے سیٹ اپس کو ڈیولپمنٹ کریں، یعنی بندے لا کے رکھ دیں یا پیشنٹ لا کے بڑھ دیں. آباد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اور ادارے سے، اور اس کے ساتھ ادارے جوڑے، نئے نئے جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ بنائیں.
ساتھ ساتھ نہیں، گھر والوں آباد کرنا اور عمرانی کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی شے کو جسے آپ آباد کر رہے ہیں اس کو نتیجہ دینا جس سے اس کا ثمر نکلے. آپ کب کہیں گے کہ یہ ہاسپٹل آباد ہو گیا؟ آپ جب یہ کہیں گے جب ڈاکٹر سٹاف کتنے ہو گئے یا پیشنٹ اتنے ہو گئے، اس وقت کہیں گے جب اس کا ثمر نکل رہا ہے. ثمر کیا ہے کہ لوگ مطمئن ہو کر کے علاج کر کے جا رہے ہیں، یہاں سے ایتھیکلی طور پہ ٹریٹمنٹ کر کے جا رہے ہیں، اس کا ثمر نکل رہا ہے. عمرانی کرنے سے مراد ہے کہ آباد کرنا یعنی ایک شے کو اس کو نتیجہ دینا جس سے اس کا ثمر نکلے. مثال زمین کی آباد کرنا. زمین کی آبادانی کیا ہوتی ہے کھیتیوں میں؟ کہ اس میں سے پھل نکلیں، پھول نکلیں، سبزہ نکلیں، یہ چیزیں اس میں سے نکلیں. گھر کی عمرانی ہے گھر کو آباد کرنا. مثال مدرسے کو آباد کرنا، وہاں تعلیمی سسٹم ہو، وہاں تعلیمی طلباء، علماء، دانشمند، انٹلیکچوئلس وہاں سے نکلے. اب زمین کی آباد کرنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ مثال پانی چاہیے. اسی طرح کسی بھی ادارے کو آباد کرنے کے لیے بھی چند چیزیں چاہیے ہوتی ہے، جس میں نظم چاہیے، وسائل چاہیے، افراد چاہیے. نظم سے وہی مراد ہے ٹائم، ڈسپلن، وہی تین چیزیں جو بتائیے. اور سب سے بڑھ کر کون چاہیے؟ آباد کرنے والا چاہیے. وہ عمران چاہیے، وہ انجینئر چاہیے، وہ مینیجر چاہیے جو اس کو آباد کرے. جیسے زمین بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسان نہیں ہوگا تو وہ آباد نہیں ہو سکتی. اسی طرح حاکم، مدیر چاہیے ایک ملک یا ادارے کو آباد کرنے کے لیے. اسی لیے امیر المومنین مالک اشتر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پر یہ حکم ہے کہ آپ نے اپنی رعایا، اپنے شہروں کو، اپنے بلاد کو آباد کرنا ہے، ان کو اس نتیجے تک پہنچانا ہے، ان سے وہ ثمر نکالنا ہے کہ وہاں سے مومنین، متقین، مجاہدین یہ نکلے وہاں سے. مثلا حاکم ایک کسان کی طرح ہے اور مملکت ایک فصل ہے. عمرانی لفظ بھی عمر سے ہے. عمر جو جسے ہم ایج کہتے ہیں، یعنی کسی شے کی عمر کو بڑھانا تاکہ وہ میکسیمم آؤٹ پٹ دے سکے. یہ عمرانی، یہ آباد کرنا ہے، میکسیمم آؤٹ پٹ نکالنا، آباد کرنا ہے. یعنی کسان جس طرح زمین کو زندہ کرتا ہے، ایک مدیر بھی ادارے کو اسی طرح سے زندہ کرتا ہے. یعنی وہ بھی اسے زندہ کرتا ہے اسی طریقے سے. یعنی یہ اب مثال یہ ہاسپٹل ہے، یہاں جو مدیریت ہے اس کا کام کیا ہے؟ پھر آباد کرنا ہاسپٹل کو. کیسے آباد کرنا؟ اس سے میکسیمم آؤٹ پٹ نکالنا، اس سے ثمر نکالنا اس کا. آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں مینیجرز کی سیلری زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح سے نا سی او کی سیلری سب سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ جو نیچے لیبر ہوگا وہ انتھک کام کر رہا ہوگا. سی او اے سی کمرے میں بیٹھا ہوگا، ساری سہولتیں ہوں گی، سیکرٹری ہوگا، کھانا ٹیبل پہ آ رہا ہوگا، بیل دباتے ہی پانی آ رہا ہوگا، سب کچھ آ رہا ہوگا، لیکن تنخواہ اس کی سب سے زیادہ ہے. آپ کہیں گے یہ تو عدل نہیں. اس لحاظ سے یہ عدل ہے کیونکہ اسے اس پورے ادارے کو آباد کرنا ہے، اسے عمرانی کرنا ہے. اسے وہ کسان کا کام ہے، وہ نہ ہو تو یہ آباد نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا یہ. یعنی آپ یہ بھول جائیں اس چیز کو کہ کوئی انسٹیٹیوٹ وداؤٹ مینجمنٹ کے چل سکتی ہے. ایک گھر نہیں چل سکتا ہے بنا مدیریت کے. گھر میں دیکھیں جہاں میاں بیوی دونوں مدیر بننا چاہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، کولیپس ہو جاتا ہے. مدیریت ہر جگہ چاہیے. اللہ نے نظام ولایت اسی لیے بنایا ہے. گھر کے اندر بھی ولی ہے، اولاد کے اوپر بھی ولی ہے، باپ کے اوپر بھی ولی ہے، معاشرے کے اوپر بھی ولی ہے، ہر جگہ ولی ہے. یہ انڈینائبل فیکٹ ہے کہ وداؤٹ مینجمنٹ، وداؤٹ مدیریت آپ آبادانی نہیں کر سکتے، عمرانی نہیں کر سکتے، آباد نہیں کر سکتے. کسی دھرم برم ہو جائے گا. اسی لیے جو سی اوز ہوتے ہیں نا بڑی کمپنیز میں، ان کا جو ریزگنیشن کے بعد لیو پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات مہینے اور سال کا بھی ہوتا ہے. کہ آپ نے ریزائن دینے کے بعد 1 سال تک نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ نے اتنے کام سنبھالے، امور جو آپ کر رہے ہو اس کو گریجولی آپ نے ہینڈ اوور کرنا ہے. یعنی اتنا سینئر ہوتا ہے وہ پوزیشن، اتنا اہمیت رکھتا ہے وہ پوزیشن مدیر کا، کیونکہ اس کے آگے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسے یہ آبجیکٹو حاصل کرنا ہے.
اسے آباد کرنا ہے. اور ایک اچھا حاکم، اچھا مدیر ہوتا ہی وہ ہے جو یہ کام کر جائے گا کہ وہ عمرانی کرے گا، اسے آباد کر دے گا. یہ پرسپیکٹو اور یہ نظریہ جب ہمارے اندر موجود ہوگا نا، کہ ایک ہسپتال کے یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے لے لیں کہ ہمیں اسے آباد کرنا ہے جس کا حکم امیر المومنین دے رہے ہیں ایز اے مینیجر، یعنی اس سے میکسیمم آؤٹ پٹ نکالنا ہے. اب یہاں ہر شعبے کا ایک مدیر ہے. مثال کوئی ڈینٹل کا شعبہ ہے، اس کا بھی ایک ہیڈ ہے، کوئی فلاں شعبہ ہے، کوئی سرجری کا شعبہ ہے، اس کا کام ہے کہ اس شعبے سے میکسیمم آؤٹ پٹ نکالنا، اس کا ثمر نکالنا. اگر وہ نہیں نکال سکا وہ اچھا مینیجر نہیں ہے، اس کو مدیریت نہیں آتی. ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا کام ہے کہ انتظامی امور جتنے ہیں اس کو آباد کر دینا، اس سے میکسیمم آؤٹ پٹ نکالنا، کم ترین وسائل سے کم ترین ٹائم میں کم ترین افراد کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نا جی، ایک الیکٹریشین بٹھا دوں اسپتال میں، ایک پلمبر بٹھا دوں اسپتال میں، ہر چھوٹی چیز کے لیے ایک بندہ اسپیسیفک بٹھا دوں. یہ نہیں ہے آئیڈیل مدیریت کہ چھوٹے ادارے کے لیے بھی میں ایسے بندوں کو اسپیسیفک بٹھا دوں جو 90% ٹائم فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس. میکسیمم آؤٹ پٹ نکالنا منیمم افراد کے ساتھ. یہ 4 امر امیر المومنین نے پہلے ہی حکم کیے. اس کے بعد پھر حکم بڑھایا، امرہ، پھر کہا کہ میرا اور آگے امر کیا ہے. امرہ بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کہ مالک اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی اختیار کرو، اپنی طرز زندگی کو محفوظ بنا لو. یعنی جب آپ حکومت کرو گے، جب ایک حاکم ہو، جب ایک مینیجر ہو، مدیر ہو، تو آپ کو ان خطرات سے بچنے کا اہتمام کرنا ہوگا جو خطرات آپ کو مقصد تک پہنچنے کے بیچ میں موانع بنیں گے. یہ تقوی ہے. ایک میں آج ہی آغا صاحب کا جو خطبہ تھا نا، اس میں بھی یہ تھا نا، نبی کے لیے تقوی کیا ہے. وہی تقوی جو نبی کے لیے ہوتا ہے نا، وہی ایک مدیر کے لیے بھی ہے. وہی ایک مدیر کے لیے بھی ہے کہ رسول اللہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر تھے، ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ تھے. ان کو جو خطرات پیش تھے وہی خطرات ایک کسی بھی ادارے کے مدیر کو. پہلا حکم امیر المومنین نے یہ دیا، 4 فرائض بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد پہلا حکم یہ ہے کہ تقوی. کوئی بھی ادارہ ہو، ہاسپٹل بھی ہو، بنا تقوی کے آپ نہیں چلا سکتے. چلا سکتے ہیں آپ، پھر وہ الہی نظام نہیں ہوگا، پھر وہ ایک کمرشل اینٹی ہوگی. محفوظ کرنا آپ نے، مثال فساد سے محفوظ کرنا. اب تقوی سے محفوظ کرنے کے لیے خطرات کو پہلے لسٹ کرنا ہوگا آپ کو کہ کون کون سے خطرات ہیں اسپتال کے لیے. مثال ایک ہے فساد، اخلاقی فساد جو اکثر ہسپتالوں میں ہوتا ہے. ایک جنسی اخلاقی فساد ہے، محرم نامحرم کے انٹریکشنز، اس سے محفوظ رکھنا، حیا، یہ خود تقوی ہے. دوسرا اقتصادی فساد، پیشنٹس کو اننیسسرلی چارج کرنا، ان کو وہ ٹریٹمنٹ کرانا، وہ دوائیاں دینا جو ضروری نہیں ہے، تاکہ بل جو ہوتا ہے عموماً اسپتالوں میں کسی طرح سے بل بڑھاتے جائیں. کسی طرح سے پیشنٹ، پتہ ہے بعض اوقات مردہ پیشنٹ ہوتا ہے پھر بھی ایک دن چلا لیں اس کو وینٹیلیٹر، صرف اس لیے کہ بل بن جائے گا. ان چیزوں سے بچنا تقوی ہے، ان سے بچانا. کیونکہ اس کا اثر کس پر آتا ہے؟ اسی انسٹیٹیوٹ پہ آتا ہے پورا. حاکمیت میں تقوی، فیصلوں میں تقوی، یہ چیزیں ایک مدیر کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور کہاں سے ملے گا یہ تقوی؟ کا واحد سورس جو ہے قرآن، اس سے ہٹ کر کوئی سورس نہیں ہے. مثلا سورہ شعراء میں اگر آپ دیکھیں، پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، پھر حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہی جملہ آتا ہے، نوح اپنی قوم سے کہو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. پھر ہود کا ذکر آتا ہے، کہا تقوی اختیار کرو. لوط کا ذکر آتا ہے، کہا تقوی اختیار کرو. ہر قوم سے ہر نبی نے یہی کہا کہ تقوی اختیار کرو. اور پھر بتایا بھی ہر نبی کے دور میں خطرات کو
آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا ہے. مثال حضرت نوح کی قوم کے خطرات اگر میں بھی وہ آیتیں نکالوں تو سمجھ میں بہتر آئے گی بات شاید. حضرت نوح کی قوم بڑی حکومت تھی ان کی، یعنی ایک بڑا عرصہ 1000 سال کے قریب حضرت نوح کی نبوت تھی، تو مشکلات بھی پھر اسی نوعیت کی تھی وہاں. سورہ شعراء یہ شروع ہوتا ہے صلوات محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کذبت قوم نوح مرسلین، نوح کی قوم نے جتنے رسول آتے تھے ان سب کا انکار کیا، کذب کیا، جھٹلایا ان کی باتوں کو. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح یعنی ان کے قوم میں سے ہی تھے نوح، اخو کا مطلب جب اخی کا مطلب بھائی، انہی کی قوم میں سے نوح تھے. جب نوح نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، یعنی اپنی زندگیوں کو محفوظ نہیں بناؤ گے، یعنی ان کی زندگیاں غیر محفوظ تھیں، ان کی زندگیوں میں بڑے خطرات تھے. اب کیا خطرات تھے اس کی نشاندہی کر دی یہاں پہ. انی لکم رسول امین، میں امین رسول ہوں، میں صداقت کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ سے، کوئی میرا ذاتی مفاد نہیں. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. یہ نہ سمجھو کہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں تقوی اختیار کرو تو اس میں میرے کوئی مفاد موجود ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، تقوی اختیار کرو کیسے؟ میری اطاعت کر کے، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے ارسال کیا گیا ہوں. تقوی کا ایک ذریعہ اطاعت ہے. اب انہوں نے کیا کہا، ان کو کیا مسئلہ تھا؟ قالو اؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ جو اراذل آپ کے پاس ہیں، یہ جو بالکل ایک غریب فقیر طبقہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، اکثر حضرت نوح کے ساتھ یہ لوگ ہوتے تھے، ان کی باتیں یہ سنتے تھے. حضرت نوح کی قوم ایک اچھی کمیونٹی تھی، یعنی غریب اس ٹائپ کی کمیونٹی نہیں تھی کہ بالکل ہی پسماندہ ہوں سارے. اس میں ایک ایلیٹ طبقہ تھا، بڑے چودھری تھے، بڑے جو سرمایہ دار تھے، جن کے کیونکہ یہ پورا ہارٹیکلچر اور ان کا اس ٹائپ کا تھا، ایگریکلچرل لینڈ تھی بڑی وہ، تو وہ کھیتوں کے بڑے جو چودھری تھے، جو سارے تھے جو اون کرتے تھے، باقی مزدور تھے. تو جو مزدور جو تھے یہ حضرت نوح کی بات سنتے تھے آ کے بیٹھ کر کے، لیکن باقی جو ہے وہ یہ نہیں آتے تھے بڑے. اب ان سیٹوں کو بلانے کے لیے پھر حضرت نوح نے ان کو بھی دعوت دی کہ تقوی کرو، یہ تقوی اختیار کرو، محفوظ کرو اپنی زندگی کو، اطاعت کرو، تم بالکل ایک لیوش زندگیاں جی رہے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات سنتے ہیں آپ کی، لیکن ہماری کلاس ڈیفرنٹ ہے نا، ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھے، پہلے آپ ان کو دور کریں. کالا وما علمی بما کانوا یعملون، ہم کیسے، انہوں نے کہا ہم کیسے تمہاری بات پر ایمان لے کر آئے نوح جبکہ تم ان کی باتیں سنتے ہو، ان غریب فقراء کے ساتھ بیٹھے. انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم ہے جو تم نہیں جانتے. ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب کتاب میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں، ان کا رب کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، تم کیوں ان کے اوپر فیصلہ سناتے ہو کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. وما انا بطارد المؤمنین، میں ان کو دور نہیں کروں گا. یہ تقوی نوح تھا کہ پریشر میں آ کر کے بڑے ایلیٹ کلاس کے
میں ان کو دور کر دوں. مثال آج ایک پریشر ہوتا ہے نا یہ اسپتال کے اوپر. کیا پریشر ہے؟ آپ کا اسپتال ایسے علاقے میں جہاں ہم بڑے بڑے سیٹ نہیں آ سکتے ہے نا, اسی پریشر ہے, کامن پریشر. کیا کریں جی اسپتال کو شفٹ کر دیں, ہمارے گھر کے قریب لے, گھر کے قریب لے جائیں گے تب بھی کوئی نہیں آئے گا, یہ طے بات ہے. بھئی یہ اسپتال تو مستضعفین کے علاقے میں جہاں اس طرح کے لوگ ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے, جو پیسے نہیں دے سکتے ہیں, ان کا علاج ہوتا ہے. یہاں پر عوامی ہے, ایک عوامی کام ہو رہا ہے. یہاں ڈیمانڈ کیا ہے, ادھر لے جائیں. ہم نہیں آ سکتے یہاں کیونکہ یہاں تو اراذیل ہے, پسماندہ علاقہ ہے, سٹیٹس کے باہر ہے. یہ بہانے ہوتے ہیں کچھ کہ راستہ ٹھیک نہیں آنے کا, فلاں اصل سٹیٹس ہے. جی بیمار ہو گئے تو کہاں ٹریٹمنٹ کرایا, وہ فلاں ہسپتال میں کرایا, وہ ملٹی نیشنل مفازہ میں کرایا. مفازہ اس کا تو نام بھی نہیں سنا ہے. مسئلہ تو آتا ہے نا, سٹیٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا. بھی تو یہی مسئلہ ادھر نوح کی قوم کو تھا, جس کی طرف دعوت دی کہ تقوی اختیار کرو, تقوی اس سے بچاتا ہے آپ کو. نوح نے کیا جواب دیا, نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا ان کو, کہ اگر میں تمہاری بات میں آ گیا تو میں غیر محفوظ ہو گیا. اللہ نے مجھے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ ان سے دور ہو جاؤ. میں تو صرف نذیر ہوں, ان انا الا نذیر مبین, میں تو صرف واضح وارننگ دیتا ہوں, میں تو صرف کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں, میرا اور کوئی کام نہیں ہے, ان سے کوئی ربط نہیں. میرا آگے پھر آیتیں اور چلی جاتی ہے آگے, تو اس کو پھر یعنی اصل یہ تھا کہ مالک سے کہہ رہے ہیں امیر المومنین تقوی اختیار کرو, ان خطرات سے بچو جو آپ کے پاس ہے. یہ عوامی خطرات بہت خطرناک ہوتے ہیں. کوئی آ کر کے کسی سمت لے جاتا ہے, کوئی آ کر کے کسی سمت لے جاتا ہے. مثال ایک طبقہ کہے گا ہسپتال مجھ سے دور ہے, وہاں چلے جاؤ گے, دوسرا کہے گا نہیں یہ تو, اب وہاں لے جاؤ گے ٹھیک ہے نزدیک تو آ گئے لیکن اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, ہے نا سارا کے سارے مسائل. ایک کے بعد ایک پھر راضی نہیں ہوتے ہیں. عوام راضی نہیں ہوتی کہیں بھی. عوام کو راضی کرنا ناممکن ہے کہ آپ عوام کو راضی کر دیں. بہتر ہے کہ ایک اللہ کو راضی کریں. اللہ راضی ہوتا ہے اسی تقوی سے جس کا سورس کیا ہے, قرآن ہے. یعنی ایک مدیر کو ایک کسی الہی نظام میں اگر مدیریت کرنی ہے تو اسے تقوی سمجھنا ہوگا, اور اس سورس سے جو قرآن ہے. اگر وہاں سے اس کو نہیں سمجھے گا, اس سورس سے قرآن سے تقوی, فیل ہو جائے گا. وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جا کر کے فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے کمرشل ادارے چل جاتے ہیں بنا تقوی کے, کیونکہ ان کے ہدف دوسرے ہیں. ان اہداف کو میٹ کرنا بہت آسان ہے. آج آپ بھی وہی کام شروع کر دیں جو دوسرے اسپتال کرتے ہیں, آپ بھی فائنینشلی ہو جائیں گے اسٹیبل. آپ بھی ذبح کرنا شروع کر دیں پیشنٹس کو, کامیاب ہو جائیں گے. ہوتا ہی دوائیوں میں ملاوٹیں شروع کر دیں, دوائیوں کا مارجن 10% سے 30% چلا جائے گا, 40% چلا جائے گا, کامیاب ہو جائے گی فارمیسی, چلے گی. لیکن یہ تقوی نہیں ہے, کیونکہ ایک اہم چیز ہے وہ جان, جس کو آپ نے غیر محفوظ کر دیا. یہ تقوی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو اب آگے پھر اگلی نشست میں بڑھاتے ہیں کہ اس میں اور بہت سے بھی ایک کے بعد ایک چیزیں آتی جائے گی انشاءاللہ. اگر کوئی سوالات ہیں تو پھر مدیریت کے جیسے آپ نے صاحب بتایا, مطلب کہ انسان سیکھنا چاہے کسی ادارے کا مدیر, جیسے آپ نے بتایا کہ انسان جیسے بن گیا ہے تو اس کے لیے تو چیزیں ساری کیا دوبارہ سیکھنی پڑیں گی, یا ذمہ داری آپ کو مل گئی ہے مثال کے طور پہ, آپ مدیریت کی اسکلز آپ میں نہیں ہے, تو کیا آپ بتا دینا چاہیے کہ ذمہ داری میرے اندر نہیں ہے, پہلے میں پیدا کر لوں اپنے اندر پھر میں کروں, یا مدیریت سیکھنے کے لیے کہاں سے آغاز کرے گا؟ مطلب نہیں, ایسے ہی سیکھتا ہے نا انسان. مثال ایک تو ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے اندر خداداد کچھ صلاحیتیں آ جاتی ہیں, جینیٹک بھی آ جاتی ہے, جس ماحول میں ہے اس ماحول میں آ جاتی ہے, دوسرے کو دیکھ کر کے آ جاتی ہے. کسی ایک اچھے سسٹم میں, مدیریت کے سسٹم میں رہا ہو, وہاں سے وہ ایکوائر کر لیتا ہے.
پھر اس کو بلڈ کر سکتا ہے، اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے، اس سے ڈیولپمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک وہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ واقعی نہیں ہے، کسی نے مدیریت کی نہیں ہے، آپ اس کو مینیجر بنا دیں، یہ تو خود جس نے بنایا ہے اس کی مدیریت میں مسئلہ ہے، کیسے بنا دیا اس نے اس کو مینیجر۔ اب جو نہیں کر سکتا ہے پھر وہ کہہ دے صداقت کے ساتھ کہ بھئی میں نے تو کبھی کیا ہی نہیں ہے مینجمنٹ کا کام، اس سے نہیں ہو سکتا مینجمنٹ یہ کام، مجھے وقت چاہیے، میں تھوڑا سا سمجھوں سسٹم کو، دیکھوں، پھر ٹرین ہو کر کے اس کو سنبھالوں میں نا۔ پھر وہاں پر ٹھیک ہے ذمہ داری ادا کرے، لیکن اختیارات اگر مینیج نہیں ہو سکتے، وہی میں نے پہلے جو بیان کیا نا کہ اختیارات یعنی اقتدار، اور اقتدار میں تصرف کرنا، اگر تصرف صحیح نہیں کیا تو ظلم ہو جائے گا، پھر وہ ظلم کے جملے میں آ جائے گا۔ ظلم ممکن ہے کلائنٹ کے ساتھ ہو جائے، پیشنٹ کے ساتھ ہو جائے، ادارے کے ساتھ ہو جائے، کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے، کسی نہ کسی کا حق تلافی ہو جائے گی یہاں پر۔ یعنی یہ چیزوں کو پھر وہاں اسے خود انڈیویجول اسیسمنٹ چاہیے یہاں پر کہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں اس کام کو۔ بعض اوقات بہت سے لوگ لے بھی لیتے ہیں ذمہ داری لیکن صلاحیت نہیں ہوتی ہے، فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا ایشو ہے نا ہمارے پاس اس وقت، ایک بڑا بحران جو ہے وہ یہی ہے مینجمنٹ کا، بڑا بحران ہے یہ۔ اب مینجمنٹ سیکھنے کے لیے کرتے کیا ہے؟ ایم بی اے اور بی بی اے کریں، وہ تو فاسد ہے، وہ تو تباہ کر دے گا آپ کو، وہ تو بالکل 180 ڈگریز پہ ہے تقویٰ کے، اس میں تو تقویٰ نام کا شائبہ تک کے نہیں ہے، وہ تو مکر اور فریب سکھاتا ہے آپ کو، ٹوٹلی آپ کو اصطلاح سکھا دے گا، آپ کو کچھ پروسیسز کیسے کرنے ہیں، کچھ فنکشنز آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ کام ایسے ہوتے ہیں سسٹم کے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنا شعور اگر اس بندے میں ہو کہ وہ ڈیفرینشیٹ کر سکے کہ ٹھیک ہے یہ میں نے لینا ہے یہاں سے لیکن یہ نہیں لینا، یہ غلط بتا رہا ہے مجھے، وہ ایک جوان میں تو نہیں ہوتا ہے ینگ ایج میں جو چلا گیا ہے وہاں پہ کہ وہ اتنا پختہ ہو کے جا کر کے اس کو سیکھے۔ اسلامک مینجمنٹ تو یہی منشور ہے جو امیر المومنین بتا رہے ہیں، جو قرآن نے انبیاء کو انسٹرکشنز دی ہیں۔ اسلامک مینجمنٹ تو یہ ہے، اسلامک لیڈرشپ تو یہ ہے۔ اب کیونکہ اس سے دور ہیں اس لیے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے کرنا ہے اس کو، کس طرح سے اس کام کو سنبھالنا ہوتا ہے، کیسے اس کو دینا ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ ہیں نا پرنسپلز کہ سوال ایک ہے نا کہ بھائی امیر المومنین بھی اگر چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ مالک اشتر کو گائیڈنس دیتے ہیں، یہ پورا منشور ایک کتاب بناتے قوانین کا، پالیسیز کا، اور مصر کی رعایا کو بھیج دیتے کہ آپ کو ایسے عمل کرنا ہے۔ کر سکتے تھے یہ کام، لیکن ایک بندے کو بھیجا۔ اب آگے آئیں گے کہ بتایا ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہ جگہ کیسی ہے، کیوں میں نے آپ کو چنا ہے اس جگہ کے لیے۔ یہ ایک پرنسپل ہے مینجمنٹ کا نا کہ آپ جب تک سر پہ نہیں بیٹھیں گے کام نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت غیر ذمہ دار ہے، اکثریت irresponsible ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے کہا تجربہ آپ کو بل کا بتایا، دوسرا تجربہ کر لیں، بایو میٹرک ہٹا دیں، اٹینڈنس رجسٹر ہٹا دیں، اور پھر دیکھیں منتھ کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے۔ لگانے کے بعد بھی اتنی لیٹ انٹریز ہوتی ہے کہ سب کچھ سسٹم کنٹرول کرنے کے بعد بھی، تو نہ ہٹا کے دیکھیں کیا ہوگا، نہیں ہوگا۔ اچھا بندہ غافل ہو جائے گا، سستی کرے گا، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں۔ یعنی یہاں اسی لیے مدیریت چاہیے، اسی لیے مالک اشتر چاہیے کہ وہاں جا کے بیٹھے ان کے درمیان، تب یہ مینیج ہوگا۔ ورنہ ایسی خالی اصول بنا کے دے دیں، پرنسپلز بنا کے دے دیں، پالیسیز بنا کر کے دے دیں، وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ امپلیمنٹ وہ کسان چاہیے، وہ مالی چاہیے، صرف پانی کا ہونا، سورج کا ہونا، بیج کا ہونا کافی نہیں ہے، وہ کسان چاہیے، وہ عمران چاہیے، وہ آباد کرنے والا چاہیے جو اس کام کو کرے۔ اور یہ ایک بڑا فقدان، ایک بڑا بحران ہمارے پاس اس وقت ہے، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہماری لیگنگ ہے، جس میں مشکلات درپیش ہیں ہمارے لیے یہاں پر، کہ وہ مینجمنٹ اور کوارڈینیشن۔ اب میں مثال ہمارا اسٹوڈیو ہے، میں اپنا ہی اسٹوڈیو دیکھ لو، اس کے مثال میں آپ سمپل سی دے دوں نا کہ اب یہ تو پھر بھی ایک اسپتال تھوڑا سا بڑا ہے نا، 4 اسٹوڈیو میں بیسک سے 4 کمرے اوپر، 2 نیچے بیٹھے، آپ اوپر نہ جائیں اسٹوڈیو کی ٹیم کے پاس، وہ کام نہیں کریں گے، سستی کریں گے، آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا۔ آپ چھوڑ دیں ان کے حال کے اوپر، نہیں نکلے گا۔ ہر شعبے میں اسی طرح سے آپ نہیں جائیں گے، آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا۔
آپ ان پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے نہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے نا پھر یہاں پہ یہی مینجمنٹ کی سکلس ہے نا کہ میں ایک ساتھ چند شعبوں کو دیکھوں, چند کاموں کو دیکھوں, کیسے میں اس کو انشور کروں کہ ہر شعبے سے کام نکلنا چاہیے. وہ ایکسٹرا ایفرٹس ڈالنے پڑتے ہیں, پھر اس کے اندر وہ ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے وہاں پر کہ اس کو مینیج کیا جائے. اچھا حسن ایک میرا سوال ہے, اگر ایک مدیر بنا اور اس کو کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے جو حالات کے مطابق جو نا الہی نظام کے خلاف ہے, لیکن وہ اس کے ادارے کے حق میں ہے, تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں سمجھا بعض نہیں. اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسے جو ہے نا کچھ غلط کر کے صحیح کرنا ہوتا ہے. سمجھ لیں بھائی کچھ ایسے کام آ جاتے ہیں, ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کو الٹے طریقے سے کرنا پڑتا ہے, الہی نظام کے خلاف ہوتے ہیں. جیسے اپنا جائز کام نکلوانے کے لیے رشوت دینا, جس طرح ہوتا ہے کوئی اپنا ادھر مریض ہے, مریض کو جو ہے نا مطلب پتا ہے بھائی اس کو ڈرپ نہیں ڈال سکتی لیکن لگا دینا, وہ کچھ ریزن آ جاتی ہیں, مجھے نہیں اگر تو میں اپنا شاید سوال نہیں سمجھا پا رہا, لیکن اس میں بعض اوقات ہوتا ہے بندہ جب مینیجر ہوتا ہے, مینیجرشپ پہ بیٹھا ہوتا ہے, کچھ ایسے کام آ جاتے ہیں جو اس کو جو ہے نا حل کرنے کے لیے اس کو غلط طریقہ استعمال کرنا ہوتا ہے. نہیں, وہ تو ایک اصول قرآنی ہے نا کہ آپ کا جب ہدف مقدس ہے تو وسائل اور طریقہ کار بھی مقدس ہونے چاہیے نا, غیر مقدس تو نہیں ہو سکتے وسائل. ایک مثال آئی میرے ذہن میں, جیسے مثال کے طور پر اس ادارے کے فنڈ میں یا بجٹ میں نہیں ہے بھی ایک جو ہے نا صفائی والا افورڈ کر سکے, ٹھیک ہے, جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ مینیجر کو کہتی ہے بھائی آپ نے خود ہی اس کو ہینڈل کرنا ہے, تو غیر الہی طریقہ نہیں ہے نا. ہمارے پاس اس کا مینیج نہیں ہے, مینیج نہیں کر سکتے, بجٹ نہیں ہے. اب وہ کیسے کرے گا؟ اس نے ظاہر ہے اکاؤنٹنٹ سے کر کے تو اس کے بیچ میں سے پیسے اس نے نکالنے ہیں, کس طرح نکالے گا؟ دو نمبر طریقے سے نکالے گا. جیسے میں بینک کی مثال بھی ذہن میں آ رہی ہے, بھائی بینک میں بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کچھ اپنے پرسنل اور انٹرٹینمنٹ کے چارجز جو ہے نا مینجمنٹ نہیں دیتی تھی, اس میں پھر وہ کیا کرتے تھے جنریٹر کے ڈیزل اور پیٹرول سے پورا کرتا تھا مینیجر, کیونکہ اس کو اپنی جیب سے تو نہیں ڈال سکتا, اس نے پورے کہاں سے کرنے ہیں وہ ادھر سے ہی پورا کرتا ہوگا. وہاں پر اب یہ غلط بھی نہیں اور صحیح بھی نہیں ہے. غلط اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو اپنی جیب سے ڈالنے جا رہا ہے, جب وہ کمانے جا رہا ہے تو لگائے کہیں, خرچہ بینک کے لیے کر رہا ہے یا ادھر اگر کوئی آپ آ جاتا ہے, لیکن دوسری صورت میں وہ نہیں, وہ تو پھر اسی طرح سے ہو گیا نا. مثال کہ یہاں کوئی مہمان آتے ہیں باہر سے, ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں, ان کو آپ نے چائے ناشتہ پلا دیا, اپنے پاس سے ڈاکٹر صاحب نے پلا دیا, اب پھر یہ کوئی دوسرا بل بنا دے کہ دوائیوں کا اس میں سے میں نکال لوں, وہ تو غلط ہے. نہیں ہے نا یہ طریقہ, یہ نہیں ہے درست ہے. ہمارا بجلی کا کنیکشن ٹوٹ گیا نا ایک رات آتی ہے تو پھر اگلے دن پورا دن جنریٹر چلتا رہا, تو اس کیونکہ بھاگڑا والے مرضی سے آتے ہیں تو انہیں بلا کے پھر 2000 روپئے دے کے وہ جلدی کام کروا دیا. دیکھیں وہ ایک فقہ میں الگ مسئلہ ہے نا, وہ دفع حرج ہے, یعنی ایک حرج کو دور کرنے کے لیے. رشوت کا بیسک اصول میں آپ کو سمجھاؤں کیا ہے نا, رشوت کا بیسک اصول یہ ہے کہ کسی کی حق تلافی کہیں ہو رہی ہو, آپ نے دے کر کے کسی کو کسی کا حق مارا ہے, وہ رشوت ہے. یعنی آپ کو اپنا کام نکالنا ہے, مثال دو پارٹی نے بڈ کیا, ایک جگہ کوٹیشن دیا ہے, ایک نے آپ کو آ کر کے کسی کو پیسے دے دیے کہ بھئی میرا اس میں کر دو, اس نے اس کا حق مارا ہے کہ دوسرے کا حق بنتا تھا وہ صحیح تھا, یہ حق تلافی ہوگی. لیکن ایک کام ہے, مثال آپ نے بلا لیا اس کو, اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کا حق مار رہا ہے, اس کو اس کا کام کرنا ہے لیکن وہ سستی کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا ہے یہاں پر, اور آپ کے لیے بڑا حرج ہو رہا ہے, یہاں پہ حرج و مرج ہو رہا ہے آپ کا اس وجہ سے, تو وہاں اس کو دفع کرنے کے لیے آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں کم از کم اس کو کرا لیں اس سے یہ کام. حق نہیں مار رہے ہیں آپ کسی کا یہاں پر, اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ جو بندہ کر رہا ہے کام ایک کر رہا تھا, اس کا ایک تھا مطلب اس کو اس کا معاوضہ ملتا تھا ذمہ داری میں وہاں سے اس ذمہ داری کا, لیکن اس نے نہیں کیا, سستی کی, اب وہ اس کو دے دیا اپنا حرج بجانے کے لیے. لیکن دوسری طرف وہ مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے نا
کہ الراشی و مرتشی کو دونوں جو ہیں تو ناجائز مال اس کا ہو گیا نا ایک ساتھ. وہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، وہ ہم اس نے کا تو کیا، فریضہ تھا. اس کے لیے غلط تھا نا، اس کے لیے غلط تھا. ہم نے جب کیا اس کو، ہم نے جب کیا تو ہم بھی اس کے اکارڈنگلی پھر جو ہے نا دیکھیں اگر ایک نظام کو دیکھیں نا، کیونکہ آپ کے پاس ایک الہی نظام حکومت اسلامی تو نہیں ہے نا اس طرح سے، اسی لیے اس کا بنیادی یہ جو سلوشن ہے نا فقہی مسائل، میں نے کہا نا یہ فقہی سلوشن ہے، یہ آئیڈیالوجیکل سلوشن نہیں ہے. میں آپ دے سکتے یہ فقہ میں اس کی فقہاء اجازت دیتے ہیں اس کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے متفق ہو جائیں کہ یہی اصول ہے، یہ اصول نہیں ہے. اس طرح کی حالت ہوگی پھر یہ تو اضطراری حالت کی سمجھ لیں اس کو آپ کی، یہ وہ حالت ہو گئی ہے. فقہی ایک سلوشن ہے اس کا نا، ورنہ تو آئیڈیل تو آپ ایک سسٹم کو ترویج کر رہے ہیں اس طریقے سے نا کہ ہر کوئی جو ہے وہ سستی کرے گا، اور بن گیا ہے وہ سسٹم اسی طرح سے. جب تک اس کو ڈالو گے نہیں اس کی جیب میں، وہ کرے گا ہی نہیں وہ کام. مطلب جو بندہ تھا ادھر والا جس کو ہم نے دیا ہے اس کے تو کاؤنٹر میں آ جائے گی، مطلب یہ انفیئر کیا ہے. تو جب آپ نے اس کو کیا ہے تو اس میں ہمارے پاس گنجائش ہے، اس میں یعنی ہمارے پاس مطلب جیسے بتا رہے ہیں فقہ میں جیسے گنجائش ہے کہ فقہ میں تو ہے نا. ہم اس میں بچ رہے ہیں، مطلب ہمارے اوپر گناہ جو ہے نا وہ گنہگار ہے لیکن ہم نہیں ہم ہیں. کے فقہ میں، فقہ اس کی فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا اس کا روٹ کاز کیسے سالو کریں گے اس کو آپ، اس مسئلے کو. یہ تو ایک سسٹم ایسا بن گیا نا، اگر ایک فرد یہ کام کر رہا ہو دوسرے فرد اس طرح سے نہیں ہے، تب تو آپ اس کو اگنور کریں، بھاگو یہاں سے، دوسرے کو فون کر کے بلائیں وہاں سے، دوسرا آئے گا وہ بھی یہی کرے گا. اپنا جائز کام نکلوانے کے لیے آپ ایسے جائز اپنا کام نکلوانے کے لیے جہاں کسی اور کا حق نہیں مارا جا رہا ہے وہاں یہ جائز ہوتا ہے. فقہ میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے وہاں نہیں کر سکتے آپ. مثال وہ آپ کو کہیں کہ مجھے پیسے دے دیں، آپ حکومت کو بل نہ دیں، مجھے دے دیں آپ، میں کہیں اور سے لگا کے آپ کو دے، تو وہ جائز نہیں ہے. اب ایسے ایسا دیکھنے میں ہے آیا چیز کہ کچھ محکمے ہیں ایسے ہمارے پاس. اب وہ وہاں پہ ایک بندہ جاب پہ چلا جاتا ہے، اب وہ کیا کرتا لائک نا مدیر چلا، اس کو مدیریت مل گئی ہے جو اس سے اوپر ہے بندہ ڈائریکٹر لیول پہ، وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، جو مرضی کرو نا، آپ مارکیٹ میں جو مرضی کرو، مجھے ہر ماہ اتنے پیسے آنے چاہیے. اب وہ جو بندہ مطلب لائک گیا ہے وہاں پہ نا اپنے اس کام کے وہ حالات بنانے کے لیے گیا ہے، اب اس کی یہ مجبوری ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کی نوکری جاتی ہے. تو اس کے اندر کیا نہیں، یہ تو مطلب کھلا شریعہ ہے نا. آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ شریعت کو ٹوپی پہنانا ہوتا ہے نا، بعض جگہ آپ جواز بنا لیتے ہیں چیزوں کا کہ مجھے میرا ٹارگیٹ میٹ کرنا ہے تو میں حرام طریقے سے میٹ کر لوں. ایک مطلب نا میں نے یہ بالکل جنرل قسم کی چیز ہے، محکمہ ہے، مطلب ایک دوست نے بتایا ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ بھی انہوں نے اس ٹائم بندے نے کہا کہ اتنے پیسے تم نے مجھے دے دو. اچھا تو نہ وہ کیا کرے گا کہ اپنا اس کے لیے وہ کرے گا انفیئر، وہ اس کو دے دے گا، وہ نہ وہ کھائے. یہ بھی چلتا ہے، ایسے بھی چل سکتا ایسے ہے، بھی مطلب اس میں فیل ہوگا وہ اپنے باس کا جو حصہ ہے اس کو پہنچاتے ہیں اس حد تک دے، تو جو اپنی جو روٹی ہے وہ حلال ہی کھاتا ہے. بڑا ایماندار. ایسے بھی ہے، ایسے گنجائش ایسے بھی کرتی ہے. نہیں وہ اب مال آ رہا ہے جس کے پاس، کیسے پاسبل ہے؟ وہی بات ہے نا، حرام آ رہا ہے تو وہی بات ہے. نہیں سر نہیں بات سر، ہمارا فضل ہے یہ سب بھی ایسے شرائط کرو، وہ کبھی ایسے کرے ویسے کرے، یہ دلیل دے وہ دلیل دے، حالانکہ ایک اچھا متقی بچہ تھا وہ کہاں اس کے پاس ہو رہا اس ہے. میں پھر وہ یہ کرتا ہے وہ ایس ایچ او نے دیکھنا ہے بھی ڈی ایس پی نے کہا کہ اتنے پیسے بھجواؤ، آپ انچارج تھانے کے تھانے سے مال نہیں آ رہا، اس میں یہ سر وہ اگر میں نہیں رکھتا لے کے ان کو دیتا ہوں. یہ نہیں سر لیکن وہی بات ہے نا، ایک موضوع ہے نا سر، یہ مطلب آپ سچی سمجھے. یہ اسی طرح سے نا کہ کسی کو اسی طرح سے نا مدیر کو شراب پینی کا، میں تو نہیں پیتا، میں اس کو لے جا کے پہنچا دیتا ہوں. نہیں بیسیکلی آپ اچھا دین اس کو بھی وہ کیا کرتا ہے، اس کو بندہ کیا کرتا ہے جو اس کا ڈائریکٹر ہے، اس کو یا تو مطلب اس کو یہ کہا تو نہیں کہ اس کو بالکل خالی کر دے، وہ اس کو ریموٹ ایریا میں پھینک دیتا ہے. وہ پھر وہ وہاں پہ جا کے ریموٹ ایریا ہے جہاں پہ مطلب جہاں پہ اس کی وہ ایسے نہیں اس وقت بھی نہیں چلتی ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، اس کو ریموٹ ایریا میں پھینک دیتے ہیں. اب آپ کو اگر علی کا شیعہ بننا ہے تو پھر تو ریموٹ ایریا میں جانا پڑے گا. یہ میرے مطلب سیکنڈ اس کے پاس الٹرنیٹ بھی ہے سر کہ نہیں ریموٹ ایریا نہیں چلا دے یا مطلب اس کو کر کے تو پیسے دیکھیں سب نے جواز بنائے ہوئے، جواز ہے نہیں بنائے ہوئے، حتیٰ فقہا نے بھی دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو جواز دے دیے.
اور سر دیکھیں وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے جو ایس ایچ او اس نے پبلک سروس سے لی ہے، وہ کسی اور فیلڈ میں چل سکتا ہے، یہ جواز ہے کیونکہ وہ خاندانی آ رہا ہے، وہ اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، ہمارا تو کزن ہے نا، یہ بھی جانتا ہے، اس نے جواز بنایا، وہ جا سکتا ہے، ٹیچنگ میں جا سکتا ہے، یونیورسٹی میں جا سکتا ہے، اور بزنس کر سکتا ہے، اور ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب وہ کیوں اس کو لگا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، وہ تو کوئی ٹوپی والی ایٹ دا اینڈ بات ہے، باقی تو ایک اتنا ٹیلنٹڈ ہے جو ایک اچھی سیٹ پہ جا سکتا ہے وہ، اور بھی یہی ڈاکٹر مثال کے طور پر کہیں جی ہم لطیف والے کرپشن کرتے ہیں، ہمیں لکھنا پڑتا ہے مجبوری سے، اب یہ ڈاکٹر اتنا تو ٹیلنٹڈ ہے، وہاں 60 مل رہا ہے، یہ 40 دینے میں سے لے لے گا، یہ تو جواب یعنی کہ اس کا سٹائل ہے۔ اب نظام میں نا دیکھیں، نظام میں بڑا عجیب و غریب سا لائک کوئی الیکشن وغیرہ کر رہے ہیں لوگ نا، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ اپنے پاس سے بہت جت نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ لگا رہے ہیں۔ نہیں اس کا دیکھیں نا، یہ تو ایک ان اینڈنگ ڈسکشن ہے نا، آپ مثال پہ مثال دیتے ہیں، کیونکہ پورا معاشرہ ہی اسی طرح سے سسٹم ہی اب ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک بنیادی طور پہ آپ کا نظام بدل کر کے نظام عادلانہ، نظام امامت ولایت کی طرف نہیں آتا ہے، کیونکہ نظام امامت ولایت میں ہدایت جو ہے نا عوام کی، وہ ایک بیس بن جاتا ہے منشور کا، کہ آپ نے عوام کو تربیت کرنا ہے، ایک طرف سے کنٹرول کرنا ہے، انفورس کرنا ہے، دوسری طرف سے عوام کو تربیت کر کے رشد کرانا ہے، ان کو اس طرف لے جانا ہے اللہ کی جہت پر، تو یہ سارا ہوتا ہے۔ تربیت یافتہ ہو جائے تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا۔ سلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ میں وہ پچھلے سوال میں پوچھ رہا تھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ کنیکشن ہمارا خراب ہو گیا، اب وہ جو بندہ آیا ہے جس نے 2000 لیا ہے، اگر کسی اور جگہ پہ کنیکشن خراب ہے اور اس جگہ نہیں گیا تو یہ ہماری رشوت ہو جائے گی؟ یہ تو پھر ہو جائے گا، اگر آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام کر رہا ہے، تو آپ کے علم میں تو نہیں ہے وہ کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا، یہ بس ایک سلوشن دیا گیا ہے نا، ایک راستہ دیا گیا ہے، انہوں نے دے دیا ہے نہیں ہے۔ اب اس میں باریک بینی میں جائے تو کام تو غلط ہے نا، بنیادی طور پہ تو ایک غلط کام ہے۔ جب ہم پیسے دیں گے 2000 ہم دے رہے ہیں، جب وہ ہاسپٹل سے جو حالات نہیں ہوں گے جی جو ہم پیسے دیں گے تو کہاں سے دیں گے؟ نہیں دیکھیے، میں نے کہہ رہا ہوں نا، آپ کو فکر نے آپ کو کہہ دیا نا، فقی کے اکاؤنٹ میں گئے وہ جواب دے اس کو نا جس نے اجازت دی ہے۔ وہ بھی تو پھر آئیڈیالوجی سے الگ ہوتی ہے، آئیڈیالوجی اسلام ہی اب نہیں ہے نا، دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہم نظام کو اگر بدلے بنا جزیات کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں، وہ نہیں بدل سکتی اس کے آگے۔ پر پاکستان میں تو میرے خیال میں اسی طرح کا سارا کام چل رہا ہے۔ نظام جب تک نہیں بدلے گا تب تک کہ نیچے کے سارے سسٹم ٹھیک نہیں ہوں گے نا۔ آپ کون سا نظام چاہتے ہیں؟ امامت کا نظام، نظام امامت ولایت، وہی جو آئیڈیل پرانی نظام ہے نا۔ ادھر تو فرقے میں ہے تو پھر وہ کیسے؟ نہیں فرقے سے نہیں ہوتا ہے اس کا، ہر فرقے کے اندر عدل کا تو تصور وہی ہے نا، الگ تو نہیں ہے، اقدار تو وہی ہے، ویلیوز تو وہی ہے نا۔ اب اس کو خلافت نام دے دیں یا امامت نام دے دیں، وہ فرق نہیں پڑتا، اصل نظام عدل ہے، عادلانہ نظام جو ہے اللہ کے الہی صفات کے اوپر۔ تو ہم اس کے ساتھ چل سکتے ہیں جب تک نظام چینج نہیں ہوتا؟ اور کیا کریں گے؟ مثال بینک ہے نا، بینکنگ سسٹم ہے، آپ پیسہ، آپ کو کمپنی پیسہ بینک اکاؤنٹ میں ڈال کے دیتی ہے جاب کا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں نہیں مجھے کیش دو۔ میں بینکنگ سسٹم قبول نہیں کرتا کہ یہ سرمایہ کاری نظام ہے، کیپٹلسٹ۔ وہ جو لائک ادھر بھی وہی سودی نظام چل رہا ہے انٹرسٹ کا ہر ملک میں، ایسے ہی اب یہ ہے نا کہ آپ انٹرسٹ نہ لیں، اگر بینک آپ کے پیسے پہ انٹرسٹ دے رہی ہے، وہ لے کر کے صدقات کرتے ختم ہو گئے، فقراء مسکین کو دیتے، بس صرف مسکین کو دے سکتے ہیں اور کسی کو نہیں دے سکتے۔ اور جو ہم بینک کو دے رہے ہیں وہ تو آپ اگر آپ نے لون لیا ہے بینک کو دے رہے ہیں تو وہ تو اس میں تو مسئلہ ہے نا۔ تو یہ کس حد تک جائز اب لوگ گاڑی لیتے ہیں اس طرح؟ نہیں، گاڑی وہ رہن ہے، وہ سود میں نہیں آتا ہے، کیونکہ گاڑی یا گھر اس پہ اختیار جو ہے وہ بینک کا ہے، آپ کا نہیں۔ اگر آپ نہیں پے کرتے ہیں تو بینک اس کو لے لیتی ہے، کیونکہ آپ تاخیر کر کے پیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کی ایک ویلیو تو بڑھ جاتی ہے نا ویسے ہی، تو وہ جو اوپر کے چارجز بینک آپ سے لے رہی ہے وہ انٹرسٹ میں نہیں آتا ہے رہن میں، وہ اس کا اپریسیشن میں آتا ہے۔ کیش نہیں دے سکتے؟ ہاں، یعنی وہ نہیں، انسٹنٹ آپ سود نہیں دے سکتے، کسی نے آپ کو پیسہ دیا مجھے اتنا پرسنٹیج دے دے تو
پھر یہ کہ وہ گاڑی خریدیں اور خرید کر کے اضافی قیمت میں آپ کو بیچیں تو ہوتا ہے، وہ رہن میں آتا ہے، وہ سود میں نہیں آتا ہے، ربا میں نہیں آتا ہے، وہ مارگیج جو ہے. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے اختیار دیا اس کو. مہنگی چیز آپ دے دیں مجھے مطلب. ایک مینیجر ہوتا ہے فارماسیوٹیکل کمپنی کا، وہ بھیجتا ہے اپنے بندے ڈاکٹر حضرات کے پاس کہ یہ میڈیسن ہے. فار ایگزامپل کوئی بھی اینٹی بایوٹک، ایموکسل آپ نے سنی ہوگی، بڑی عامی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایموکسل یا اگمنٹن یوز کروانی ہے، ٹھیک ہے جی یہ ہماری ہے. وہ ہمیں دعوت بھی دے دیتا ہے کہ یہ کھانا ہے، آپ نے دعوت پہ آنا ہے. وہ پریزنٹیشن دے گا ایک چھوٹی سی ایموکسل سیلنگ کے بارے میں، ٹھیک ہے. اس نے کہنا ہے جی آپ سر یہ کائنڈلی پرسکرائب اگمنٹن، ٹھیک ہے. اب وہ جو مینیجر ہے کیا اس کے لیے وہ جائز ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنی نہیں آپ کو سمجھ گیا میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے اور ایک ڈاکٹر کا بھی ایک مینیجر ہوتا ہے، یا ڈاکٹر خود مینیجر ہو سکتا ہے یا ہاسپٹل. اس کا بہت سمپل آنسر ہے نا کہ اس نے ایک پروڈکٹ آپ کو بتایا اور پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اس نے آپ کو ریفریشمنٹ دیا، جو بھی ہے نا ان کائنڈ آپ کو کچھ کیا، آپ کے ساتھ گفٹ دے دی، ریفریشمنٹ دیا، جو بھی دیا، ٹھیک ہے. آپ نے اس ریفریشمنٹ کو اور اس گفٹ کو ایک طرف کر دینا ہے. آپ نے یہ دیکھنا کہ جو پروڈکٹ مجھے بتا رہا ہے واقعی یہ افیکٹو ہے، یوزفل ہے، اچھی ہے، دینے کے لیے ورتھ ہے، آپ دیں اس کو. اگر آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ یہ مجھے اور فیور دے گا، وہ غلط ہے، وہ اخلاص نہیں ہے. پھر جو شریک ہو گیا نا اس میں آپ کی نفس شریک کھلائے یا نہ کھلائے آپ نے لکھنی ہے کیونکہ وہ اچھی ہے. یہ ٹی وی ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ نے نام سنے ہوں گے کچھ میڈیکل دوائیوں کے نام. ٹی وی ہے آج کل سونی کا آتا ہے، فلپس کا ایک زمانے میں آتا تھا، ڈولنس کا ہے تو ٹی وی. اسی طرح میڈیسن بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، برانڈ الگ الگ، وہ کافی سارے برانڈ آ جاتے ہیں، وہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ کھا لیتے ہیں کھانا. جائز ہے یار، کھا سکتے ہیں، جائز ہے. آپ کو مینیجر کے لیے کیا راشی والمتشی والے دو چیزیں نہیں. دیکھیں اگر تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے اس لیے کھلا رہا ہے کہ اس نے مجھے یہ چیز جو غلط پروڈکٹ ہے یا ورتھ نہیں ہے اتنا، تو نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے اگر وہ غلط چیز آپ کو بیچ رہا ہے تو. حالانکہ اس کے برانڈ کی، ان کے برانڈ کی، آپ کے برانڈ کی ایفیکیسی سیم ہی ہوتی ہے آلموسٹ، لیکن وہ بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی آ جاتے ہیں. اس میں آپ اس کو برطرف کر دینا کہ میں یہ کون سی میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، اس بیس پہ کر رہا ہوں کہ یہ مجھے فیور دے رہا ہے، کوئی مجھے امپریس کیا ہے اس نے، تو وہ غلط ہے. آپ دیکھیں جو سوٹیبل ہیں، جس کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے، جو رائج ہیں یا ہے اویلیبل. اب جیسے عمران خان ہے، وہ 2013 سے پہلے وہ نوجوان طبقے کو لانا چاہ رہا تھا، جتنے بھی یعنی کہ اس کے مطابق یہ تھا کہ سارے پڑھے لکھے ہوں نوجوان، لیکن وہ نہیں آ پایا. اس نے کیا کیا 2018 میں اپنے ساتھ مجبوراً، اور یہ عوام ووٹ نہیں دیتی، کھلی بات ہے، پڑھا لکھا اچھا انسان جتنا مرضی مینیجر آ جائے، اچھا آ جائے، اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. اب اس نے کیا کیا، یا اس کو کہا گیا کہ تم اپنے ساتھ انہیں لوگوں کو کھڑا کر دو. فار ایگزامپل ڈاکٹر بلال ہے، وہ از ناٹ اے گڈ گائے، ٹھیک ہے، تو وہ ذرا اپنے علاقے میں اس کا روگ بھی ہے، بدماش بھی ہے، ہر طرح کا وہ بندہ ہے، تو تم ڈاکٹر بلال کو ملا لو، تجھے وہاں سے جیت ہو جائے گی. اسی طرح اے بی سی ایکس، یہ تو کامن ڈیموکریسی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے. وہ مدیر ہے نا، اب مدیر کی طرف آ رہے ہیں، تو اب وہ کیا مدیریت کے لیے کیا ہمیں بھی اسی طرح جان کرنی پڑے گی. جائز نہیں ہے. امیر المومنین کا راستہ یہ نا اتقوا اللہ، تقویٰ میں محفوظ ہو کے چلنا ہے، خطرات کو نہیں سمجھنا. یہی تو خطرات ہیں نا سارے، یہی تو آفات ہیں ساری، یہ تو نہیں کر سکتے نا آپ یہاں. ایک علاقے کا مدیر ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے. شاید میں بات سخت کر دوں، آپ سمجھ جائیں گے. کیا وہ دوسرے علاقے کے مدیر کی عوام میں انٹرفیئر کر سکتا ہے؟
دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا سچویشن کے اوپر کہ وہ عوام اگر واقعی ظلم و ستم کے اندر ہو، اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، مشکلات میں ہو، تو یہ تو کہیں پر بھی دنیا میں مظلوم ہو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ایک قرآنی فریضہ ہے آپ کے اوپر. لیکن وہاں پہ دو مدیر آ جاتے ہیں دو علاقے کے، دونوں ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کو بھی اور کامن آئیڈیالوجی بھی رکھتے ہوتے ہیں، اور تھرڈ پارٹی کے مدیر کے ملک میں جا کے وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ انارکی پھیلتی ہے، سیکٹیرینزم عام ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا وہ جائز؟ اگر آپ خود کہہ رہے ہیں نا انارکی پھیلتی ہے، یعنی ایک نقصان بڑا ہو رہا ہے نا، نقصان بڑا ہو رہا ہے تو وہ جائز تو نہیں ہے نا. پھر اگر تفرقہ ہو رہا ہے اس سے تو جائز نہیں ہے پھر وہ کام کرنا نا. تو ابھی اسی طرح ایک مدیر ہوتا ہے، وہ چلو کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آلموسٹ سیم ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر تو وہ بیک اپ کر دیتے ہیں، لیکن ایک بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے، ایتھیزم، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پہ تو وہ بیک اپ نہیں کرتے. نہیں، یہ تو آج آپ جو جس طرف مثال دے رہے ہیں نا آپ، وہ ہمارا مدیر ہو، اس دور میں تو کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ 100% الہی یا علوی سیاست نہیں کر رہا ہے نا. وہ سب مفاد کی سیاست ہے. جہاں مفاد ہوگا وہاں مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، جہاں مفاد ہوگا ظالم کے ساتھ وہاں خاموش ہو جاؤ، مظلوم کو نظر انداز کر دو. تو یہ تو آج کے دور میں ایک رائج مفاد والی سیاست چل رہی ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے، کہ سیاست کا بیس ہی جب مفاد ہے نا تو پھر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جو بنیادی ہے. پھر جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہ کر لیں گے، یا کچھ لوگ شخصی مفاد کے لیے کرتے ہیں، بس کچھ تھوڑے سے بہتر اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ ملک کے مفاد کے لیے فیصلے کرتے ہیں، کچھ اپنے جیبوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں، مفاد کے لیے ملک بھی بیچ دیتے ہیں. کم از کم وہ بہتر ہے کہ جو ملک کے مفاد کے لیے کرتے ہیں نا، اپنے جیب کے لیے نہیں کرتے. یہ تو ہم اس کے اوپر تو یعنی ایک چیز ہر طرف ہے نا، یہ ہم اس کو پرنٹ پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ صحیح کیا انہوں نے، یہ وہ غلط کیا. سارا بیس ہی غلط ہے اس وقت، تو کیا کریں. یہ کوسچن مجھے فیس کر رہا، آپ میرا سمجھ گئے ہوں گے. جی وہ تو ہے، یہ تو ماشاء اللہ. صاحب سے بس نام کے لیے بلند تر صلوات.